السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 50 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 50۔ قل، کہہ دیجئے، لا اقول، نہیں میں کہتا۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، لا اقول، نہیں میں کہتا، لکم، تم سے، یعنی لوگوں سے، اندی، میرے پاس، خزائن اللہ، خزانے ہیں اللہ کے، یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا، اور نہیں، عالم، میں جانتا، غیبا، غیب کو، اور میں غیب نہیں جانتا۔ ولا، اور نہیں، اقول، میں کہتا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، ملاکو، فرشتہ ہوں، ملائکہ ہوں۔ ان، نہیں، اتبع، میں پیروی کرتا، الا، مگر، ما، اس کی جو، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، طرف میرے۔ قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتے ہیں، اعمی، اندھا، والبصیرہ، اور دیکھنے والا، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا، کیا پھر نہیں، تتفکرون، تم غور و فکر کرتے؟ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی، اور اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء الحسنی میں۔ تو اللہ کی ربوبیت ہے یہ کہ وہ رب ہے، یعنی خالق ہے، مالک ہے، تو ہر خزانوں کا اصل مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور غیب کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ آیت نمبر 51۔ وَأَنذِرْ، اور ڈرائیں، بِهِ، ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے، الذین، ان کو جو، یخافون، خوف کھاتے ہیں، ان یحشروا، کہ وہ اکٹھا کیے جائیں گے، الی، طرف، ربہم، اپنے رب کے، لیسا، نہیں، لہم، ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، ولی، کوئی دوست، یعنی اللہ کے سوا حشر میں کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا، اور نہ، شفیع، کوئی سفارشی، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، وہ بچ جائیں، وہ تقوی اختیار کریں، ولا، اور نہ، تطردی، آپ دور کیجئے، الذین، ان کو جو، یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب، صبح، والعشی، اور شام، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، چہرہ اللہ کا، سبحان اللہ۔ تو آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجئے جو صبح اور شام اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ اور کیوں پکارتے ہیں؟ وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اخلاص کا یہاں پہ ذکر ہے، تو ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ ما، نہیں، علیکا، آپ پر، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیء، کوئی چیز، وما، اور نہیں، من حسابکا، آپ کے حساب میں سے، علیہم، ان پر، من شیء، کوئی چیز۔ پھر اگر آپ دور کر دیں گے انہیں، فتکونا، تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ وکذالک،
اور اسی طرح فتنہ آزمایا ہم نے بعدہم ان کے بعض کو بے بعدن ساتھ بعض کے لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلائی کیا یہ ہے وہ لوگ من اللہ احسان کیا اللہ نے علیہم جن پر من بعدی ہمارے درمیان میں سے علیہ کیا نہیں ہے اللہ بعالم خوب جاننے والا بشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 50۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ سورہ منافقون میں بھی اس تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے خزانے کے تعلق سے فرمایا کہ مالک اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے اس کو علماء نے 3 حصوں میں بانٹا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء الحسنہ۔ تو توحید ربوبیت جب کہی جاتی ہے رب، تو رب کے اندر 3 معنی ہے: خالق، مالک اور مدبر۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا ہر چیزوں کو، مالک یعنی اس کی ملکیت میں ہے، اسی نے پیدا کیا اور اسی کی ملکیت میں، اور تیسرا مدبر کہ وہ پلان کرنے والا ہے اور پلانر ہے۔ تو مالک اللہ نے پیدا کیا ہر چیزوں کو، اور ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، یعنی سارے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور خزانوں کا مالک کسی اور کو تصور کرنا گویا کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت میں شرک ہو جائے گا، کہ ہم اللہ کو بھی خزانوں کا مالک سمجھ رہے ہیں اور کسی اور کو بھی اللہ کے خزانوں کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے غیب، عالم الغیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور اگر ہم کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی غیب کو جانتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی صفت میں ہم نے کسی اور کو شامل کر لیا۔ اور اللہ کی صفت کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ میرے مثل کوئی نہیں۔ تو غیب کی خبریں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے تھے، اور یہ غیب ہی تو ہے کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، جنت جہنم میں وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنا اللہ رب العزت نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں بتائی، سارا کے سارا غیب وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے۔ غیب کس کو بولتے ہیں؟ جو غائب ہو وہ غیب ہے، جو ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ تو غیب کے اور مالک ہونے کے تعلق سے چند آیتیں سماعت فرمائیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں کی اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے اور جس سے چاہے جتنا چھین لے۔ دوسرا سورہ ہجر آیت نمبر 21، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کی کئی خزانے۔ تو ہر چیز کے خزانے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ دوسرا اللہ نے فرمایا یہاں پہ دوسرا عقیدہ، اصل میں عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی کوئی غیب جانتا ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ نمل میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 65، کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ آسمانوں میں جو بھی ہے، جتنے بھی فرشتے، اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق، اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق، تو یہ غیب اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، اور کوئی یہ شعور نہیں رکھتا کہ وہ کب اٹھایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ سورہ نمل آیت نمبر 65۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں بھی اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کیا عمل کرے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ، کل کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پہ بھی اللہ نے ساری مخلوق کا نفی کر دیا غیب کے تعلق سے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، کوئی شخص نہیں جانتا، ساری مخلوق کا اللہ نے نفی کر دیا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے، یہ ہے علیم اور خبیر ذات اللہ سبحانہ۔ اس طریقے سے ایک حدیث جو امام مسلم نے اپنے مسلم میں لے کر کے آئے ہیں، ایک طویل حدیث میں ہے، یعنی ایک بڑی حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس نے 3 باتوں کا عقیدہ رکھا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ جس نے 3 باتوں کا عقیدہ رکھا اس نے اللہ رب العزت پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری
شریعت نہیں پہنچائی بلکہ بعض خاص باتیں لوگوں کو نہیں بتائی ہے۔ استغفر، یہ بھی ایسا کوئی گندا عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے پورا دین نہیں پہنچایا، کچھ باتیں چھپائی ہیں، روکی ہیں، یا کچھ باتیں کچھ خاص لوگوں کو بتائی ہے اور وہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری جو آپ کے اوپر وحی آئی تھی اور جو پیغام آیا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، احکام مسائل آئے تھے، وہ سب کے سب ساری امت کو ایک ساتھ پہنچا دیا۔ تو یہ غلط عقیدہ، مطلب یہ بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے وہ رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بھی جانتے ہیں، کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 177۔ مسلم شریف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مقام ہر پورے مسلمان کے نزدیک ایسا ہے کہ سبھی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری اور اس کے بعد مسلم، تو سبھی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ آیت پہ واپس آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ وحی کرتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں، اسی چیز کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے، یعنی آپ اس کے اندر دیکھیں کتنا اہم پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کام کرتے ہیں اور وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، اور آپ کے اس عمل کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں وہی کرتا ہوں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ رب العزت کی طرف سے، اور آپ کا ہر قول کے لیے بھی اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہے، وحی یوحا، جو اللہ کی طرف سے وہی کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں پتہ چلا کہ آپ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ دیجئے، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں دیکھنے والا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ دیکھنے والے اور نہیں دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اس بات کو لائی گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو شخص حق کی اتباع کرے اور ہدایت یافتہ ہو تو وہ حق سے دور ہو کر گمراہ ہو جانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو جس کے پاس حق ہو اور حق کی اتباع کر رہا ہے، اور جو گمراہی پر ہے وہ گمراہی کی اتباع کر رہا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ رعد آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا، بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہی حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، بس نصیحت تو حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو گویا کہ جس کے پاس راہ ہدایت نہیں ہے یا ہدایت کی باتیں قرآن و حدیث نہیں ہے، وہ اس کو اندھا کہا گیا کہ نہ اس کے پاس حق ہے اور نہ یہ حق پر چل رہا ہے، یہ اندھا ہے۔ اور جس کے پاس کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے، گویا کہ وہ بینا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 51۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں، اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں۔ اس میں ایک بہت اہم نقطہ، ہم اکثر و بیشتر یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اگر آخرت کے تعلق سے، دین کے تعلق سے بتانا چاہتے ہیں، کسی کو دین سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو ہم بیٹھ کر کے اسی طریقے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنا لاجک اپنے انداز سے، اپنے حساب سے سمجھاتے ہیں، کچھ اس میں اگزامپل دے کے، کہانی کس سے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے سنائیں۔ اور دوسرے مقام پر بھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر کے حاضر ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت، لوگوں کی ہدایت قرآن کے ذریعے سے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت مل جائے تو ہمیں اس کو قرآن سنانا ہوگا۔ اور اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تقوی والا ہو جائے، کسی کے اندر تقوی آ جائے، تقوی بہت قیمتی چیز، تو اس کو ہمیں قرآن سے ہی جوڑنا ہوگا یا قرآن ہی اس کو سنانا ہوگا۔ جیسے اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ اس کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے، یعنی جنہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے اور جنہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اکٹھا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کی کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس رب کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا کوئی سفارشی اور کوئی ہمارا حمایتی اور کوئی ہمارا دوست اور ہمدرد نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور اللہ رب العزت پھر جس کے لیے جس کو حکم فرمائے گا وہ سفارش کرے، اس کے سوا، یعنی جب اللہ حکم دے گا تبھی سفارش ہوگی۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر؟ سورہ
بقرہ میں آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی میں بھی اللہ نے فرمایا، یہاں فرمایا وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر تقوی آ جائے، کسی کی زندگی کے اندر تقوی آ جائے، تو ہم اس کو جب اس قرآن کے ذریعے سے، یا ہم خود قرآن کو پڑھیں گے، اس میں تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، قرآن کو سنیں گے، سمجھیں گے، مفسرین کے تفسیر کے حوالے سے جیسے صحابہ اکرام نے اس کی، اور تابعین اور تبع تابعین نے، اور علماء اکرام نے جو تفسیر کی ہے، اس کے مطابق جب ہم سمجھیں گے تو گویا کہ یہ سمجھنا، یہ سننا ہمارے لیے تقوی کا باعث بنے گا، تقوی کا ذریعہ بنے گا۔ اب غور کریں، اور اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے، یعنی ایسا شخص ہے یہ جس کو آخرت پر یقین ہے، اور ایسا یقین ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ شاید یہ پرہیزگاری اختیار یعنی تقوی اختیار کر لے، اور تقوی بہت سب سے قیمتی چیز۔ ہدایت کے بعد آیت نمبر 52، اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے تقوی کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور ان کے اخلاص کا بھی ذکر کیا۔ تقوی کا نہیں، اخلاص کا ذکر، کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور مت کریے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیوں پکارتے ہیں؟ دنیا کی لالچ نہیں، اپنے رب کا وجہ چاہتے ہیں، چہرہ چاہتے ہیں، یعنی یہ اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، دنیا کی کوئی مفاد ان کے پیچھے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیں یا باندھے رکھیں۔ سورہ کہف میں بھی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 28 کے اندر، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں، ملا کر کے رکھیں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، یعنی صبح اور شام پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھے، یعنی آپ کی آنکھیں ان سے نہ اٹھے، آپ اس کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہیں، آپ دنیا کی زندگی کی، یعنی ان کو چھوڑ کر کے آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہیں، اور اس شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھ جانا ہوا۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ کچھ مشرکین مکہ اور سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کے سامنے، آپ کے آس پاس مسکین مسلمان بیٹھے ہوئے، غریب، جیسے بلال حبشی، یہ تو غلام ہی تھے۔ تو یہ سرداروں نے اپنے تکبرانہ انداز میں یہ کہا کہ انہیں ہٹائیے، ہمارا ان کے ساتھ محفل میں بیٹھنا کیسا، انہیں ہٹائیے، اور ہم آپ سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات دین کی کرنے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ یہ معزز لوگ جو اللہ کے نزدیک معزز، اس کے نزدیک نہیں ہیں، یہ مشرکین مکہ جو آئے ہیں یہ انہیں حقیر جان رہے ہیں ان کی دولت کی وجہ سے، کہ یہ لوگ دولت مند نہیں ہیں، یہ غلام ہیں، یا یہ خوبصورت نہیں ہیں، اس لیے، اور جاتی برادری کا بھی ان کے ہاں بہت رواج تھا، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے انہوں نے ان کو حقیر جانا کہ یہ لوگ ہٹ جائیں پھر ہم بات کریں گے، ہم سردار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا، اور آخرکار آیت نازل ہو گئی۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی آپ دیکھیں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے کہا ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے الگ کر دیجیے، یہی مشرک آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے الگ کیجیے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں، مطلب ان کی کیا وقت کی ہمارے ساتھ بیٹھنے، یہ جرأت نہ کر سکے ہمارے ساتھ بیٹھنے۔ اللہ، تو ان لوگوں میں سے میں تھا، یعنی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ تھے، اور عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اور بلال بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا، اور آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی، اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2413، اور اگر اردو کی کتاب میں آپ دیکھیں تو 6240 اور 6241۔ یہ ہے ایک مومن کا اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ، اور یہاں سے خاص طور پر
صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ یہ مشرکین مکہ یوں سمجھتے تھے کہ ہدایت کے حقدار تو ہم کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم سردار ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم خوبصورت ہیں، اور ہم اونچے نسب والے ہیں، ہم اونچی خاندان والے ہیں، تو ہمیں نہ مل کر کے انہیں کیسے مل گئی؟ یہ تو بدو ہیں یا کمزور قسم کے لوگ ہیں، غلام قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ دین سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دین واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا تو جس اللہ نے ہمیں اونچے نسب میں پیدا کیا، خوبصورت بنایا، دولت مند بنایا، تو وہ ہمیں ہدایت دیتا، ہم زیادہ ہدایت کے حقدار ہیں۔ اس تعلق سے سورہ شعراء آیت نمبر 111 میں بھی دیکھیں آپ، سورہ شعراء آیت نمبر 111، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا جواب کہ کیا ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ جائیں جبکہ آپ کے پیچھے تو ذلیل لوگ لگے ہوئے ہیں، ذلیل لوگ نے ایمان لایا۔ اس طریقے سے سورہ ہود میں بھی اللہ رب العزت نے بتایا، اور ہم تجھے، یہ نوح علیہ السلام کو جواب دیا تھا ان کی قوم نے، اور ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ غریب طبقہ، کمزور طبقہ ہی پہلے اسلام کے اندر آتا ہے، اور زیادہ تر لوگ غریب طبقے کے لوگ ہی اسلام کے اندر رہتے ہیں۔ رئیس لوگ بھی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، عثمان غنی، ابو بکر صدیق بہت پیسے والے لوگ تھے، لیکن زیادہ تر لوگ غریب ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی نوح علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے وہ غریب لوگ تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے، جو شرکس تھے، جو کافر تھے، انہوں نے کہا، سورہ ہود آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے بتایا، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی جو ہمارے سب سے ذلیل ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہی کہا کہ نوح، ہم تو نہیں دیکھتے کہ تمہاری کوئی پیروی کرتا سوائے ان لوگوں کی جو ذلیل ہیں، اس لیے ہم ایمان لائیں گے، ہمارا اسٹیٹس الگ ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھیں؟ یہ تکبر۔ اور ہر دور میں کمزور طبقہ ہی پہلے یا زیادہ تر نبی سے جڑتا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شاہ روم یعنی روم کا بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے جب سوال پوچھا تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، مطلب ایک لمبی بڑی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ بتا رہا ہوں۔ ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا کہ دولت مند لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا، ہرقل یعنی وہ توراۃ اور انجیل کا جاننے والا تھا، تو یہ سن کر کے ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کی پیروکار کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1773 1773۔ سیدنا ابو ہریرہ، دیکھیں مسکین کی فضیلت کے تعلق سے چند حدیث اور سماعت فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال، غبار آلود معلوم ہوتے ہیں، یعنی غریب شخص جو ہے وہ پریشان حال معلوم ہوتا ہے، غبار آلود یعنی اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ڈسٹ اس کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اور دروازوں پر سے انہیں دھکا دے دیا جاتا ہے، مطلب بڑے لوگ انہیں دروازے سے ہی باہر کر دیتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بیٹھالنا یا اپنے گھر میں روکنا ان کو پسند نہیں کرتے، یا ان کی مہمانی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے پر سے ہی انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، باہر ان کو ودا کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول لوگ ہیں۔ اگر یہ واقعی ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، تو اگر یہ غریب بھی ہیں اور گرد آلود بھی ہیں اور بہت زیادہ پریشان حال بھی ہیں، تو بھی اللہ کے نزدیک اتنے مقبول ہیں کہ اگر یہ اللہ کی پہ یقین کر کے قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ پوری کرتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2611، یعنی اللہ رب العزت ہمارے چہروں کو اور ہمارے نسب اور دولت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو ہمارے عمل اور ہمارے تقوی کو یا ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج و مسکین مسلمان، شرط لگا دی مسلمان کی، مومن کی جو ایمان والا ہے، تو محتاج و فقیر مسلمان مالدار سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو، 40 سال پہلے جنت میں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2355، صحیح حدیث 2355۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا ایک سوچ تھی باطل کہ ہم اونچے نسب والے ہیں یا ہم دولت مند ہیں، ہم خوبصورت ہیں،
ہم سردار ہیں تو ہدایت تو ہمیں ملنا چاہیے، یا ہم کیسے اب ان کے ساتھ بیٹھیں؟ یہ تو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں یا غلام ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ تو یہ رسول اللہ کی مجلس میں آ کے کہتے ہیں کہ انہیں ہٹا دیجئے. تو صحابی نے فرمایا کہ اس وقت ہم 6 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے، جس میں حضرت بلال بھی ہیں. تو ان کی بھی شان آپ دیکھیں، ان صحابہ اکرام کی، کہ اللہ رب العزت نے فوراً آیت نازل فرما دی کہ ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں. اس پہ ہم بھی غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی واقعی متقی اور پرہیزگار شخص ہے، مومن ہے، لیکن ہم اس کو ویٹ یا ہم اس کو توجہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ غریب ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس بھی معیار وہی ہو جو ہمارے رب کے پاس، اور وہ معیار ہے ایمان کا، عمل صالح کا، تقوی کا، کہ جو ہم میں بہتر وہ ہے، نہ ہم میں دولت مند، نہ ڈگری والا، نہ خوبصورت، نہ اونچے نسب والا. ہم میں بہتر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ جو تم میں مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یعنی ہم میں بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو ہم میں کون کتنا تقوی والا ہے، کتنا ڈر رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمیں کسی سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھنا چاہیے. یہ مشرکین مکہ کا عمل تھا کہ وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے صرف اس لیے کہ ہم دولت مند ہیں یا خوبصورت ہیں یا اسے اونچے نسب ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی کوئی قدر نہیں کی. یہ مجاز ہے اسلام کا کہ بڑے لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے الگ سے اور دوسرے غریبوں کے لیے الگ محفل، یہ اسلام میں نہیں ہے. اونچ نیچ، چھوا چھوت، یہ ساری بیماری کچھ بھی اسلام نے یہ ساری بیماریوں کو ختم کیا. آیت پہ واپس آتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں. یعنی یہ جو لوگ آئے ہیں، یہ اگر نہیں سمجھتے، نہیں سنتے ہیں، تو ان کی کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں اور آپ کا کوئی حساب ان کے اوپر نہیں. پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی گناہ ہو جائے گا. یہ ہے فضائل صحابہ کہ اگر آپ نے ان کو اپنے میں سے دور کر دیا، الگ کر دیا، تو ظالمین، اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ایسا ہو جائیں گے ظالموں میں سے. اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے، آیت نمبر 53، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے. یہ آزمائش کو اب مشرکین مکہ جو سردار تھے ان کے لیے یہ آزمائش بن گئی کہ یہ غلام لوگوں نے ایمان لے آئے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کیسے دین کی بات کریں، یا ان کے ساتھ ہم کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو بعض دفعہ یہ چیز بھی جو اپنے آپ کو دولت کی وجہ سے افضل سمجھتے ہیں، ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے کہ یہ فقیر قسم کے اور غریب قسم کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے؟ اور یہ مسجد میں تو ایسے لوگ آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے، یہ گروپ تو بہت غریب لوگوں کا، ہم کیسے بیٹھیں گے؟ تو یہ بھی آزمائش بن جاتی ہے. اللہ رب العزت اب دے کر کے آزما رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کس طرح کرتے. تو ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا. تو یہ کہتے ہیں یہ لوگ مشرکین مکہ کہ کیا ہم میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا، یعنی اللہ نے ان پہ کیسے احسان کر دیا. احسان تو ہم پہ کرنا تھا کیونکہ ہم دولت والے ہیں، ہم اونچے خاندان والے ہیں، ہم اونچے نسب والے ہیں، خوبصورت ہیں، تو ان پر اللہ رب العزت نے کیسے احسان کر دیا. یہ ان کا سوچ یہاں پہ اللہ نے بتائی. سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 73، سورہ مریم آیت نمبر 73. اور جب ان لوگوں پر ہماری واضح آیت پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ فریقین میں سے مقام و مرتبہ کس کا بہتر اور مجلس کس کی اچھی ہے. یہ دیکھیں کہ مقام و مرتبہ اور مجلس تو ہماری بہتر ہے. پھر سے آیت کو دیکھیں. اور جب ان لوگوں پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ فریقین میں سے، یعنی تم میں اور ہم میں سے، مقام اور مرتبہ کس کا بہتر اور مجلس کس کی اچھی ہے. یعنی مقام و مرتبہ اور مجلس تو ہماری اچھی ہے اور تم کیا ہو، تم فقیر لوگ ہو. سورہ مریم آیت نمبر 74 میں بھی اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی، وہ لوگ ساز و سامان اور نمود نمائش میں ان سے کہیں اچھے تھے. اب اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ تم سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جو تم سے زیادہ دولت مند تھیں اور نام اور رتبے والی تھی، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فرعون کو. لیکن اللہ رب العزت نے اسے بھی، کیونکہ وہ ہدایت کا حقدار نہیں تھا، اللہ نے اسے ہدایت دی نہیں اور اسے تباہ و برباد کر دیا. تو مشرکین مکہ کو یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت سے دولت سے نواز دیا تو تم بہت اچھے ہو،
یا اونچے گھر میں اونچی خاندان میں پیدا کر دیا، خوبصورت بنا دیا تو تم بہتر ہو. تم میں تو بہتر وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے گا، جو اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار. ان کا جو عقیدہ تھا اس کو بھی اللہ رب العزت نے سورہ احقاف آیت نمبر 11 کے اندر بیان کیا. سورہ احقاف آیت نمبر 11. اور اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا، یعنی یہ دین سچا ہوتا، تو یہ لوگ اس کے طرف ہم پر سبقت نہ لے جاتے. اگر یہ دین اچھا ہوتا یا بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم پہ سبقت نہیں لے جاتے، یعنی ہم سے پہلے یہ ایمان میں نہیں آ جاتے. تو یہ ان کی سوچ تھی. اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو سماعت فرمایا. ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حقدار تھے، ہمیں ملنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے اندر یہ خوبی ہے. اللہ نے جواب دیا، ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی اللہ نہیں جانتا ہے کہ کون شکر گزار ہے، کس کو ہدایت ملنا چاہیے، کون ہدایت کا حقدار ہے. تو جو ہدایت کا حقدار تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی. جیسے کہ ہدایت کے حقدار یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شکر کرنے والوں کے اقوال، افعال اور دلوں کے حالات سے واقف نہیں ہیں کہ انہیں سلامتی کے راستوں کی توفیق ہدایت فرمائے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر کے اور روشنی کی طرف لے آئے اور انہیں صراط مستقیم پر چلا دے. اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، یعنی ہدایت اللہ کسے عطا فرماتا ہے. اس کو ضرور نوٹ کریں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا. جیسے ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کیوں نہیں دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے چہرے کو پسند کر کے اسے ہدایت دیتا ہے، یا کسی کے خاندان کو پسند کر کے یا کسی کی دولت کو پسند کر کے اسے دے دیتا ہے. ایسا ہرگز نہیں. جو ہدایت کا حقدار ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا. تو وہ شکر گزار تھا، اللہ نے اسے ہدایت دی. یہاں پہ دوسرے مقام میں فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر کہ کیوں اللہ نے اسے ہدایت دی. 69 نمبر کی آیت، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوششیں کی، جدوجہد کیا، مجاہدہ کیا، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوششیں کی ہم ان کو ضرور اپنے راہ کی ہدایت دی. تو اللہ رب العزت اسے ضرور ہدایت دیتا ہے جو دین کے لیے کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. اور بے شک اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو یہاں ایک بہت اہم بات کہ اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہو. یعنی جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس کا حق ادا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر کہ اللہ تو نے عطا کیا. اور لئن شکرتم لازیدنکم، تو جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور نعمتیں عطا فرماتا. اور جو کفر کرتا ہے اس کے اپوزٹ میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ جو ناشکری کرتا ہے. وَإِن كَفَرْتُمْ، اور جس نے کفر کیا. تو ناشکری اصل میں کفر ہے. اور ناشکری کیا ہے کہ دیا اللہ رب العزت نے ہے اور وہ کسی اور کو کہے کہ تو نے مجھے عطا کیا، یہ تو فلاں کا کرم ہے، وہ اس کی عطا ہے اور میں وہاں گیا تھا وہاں سے مجھے مل گیا. دیا اللہ نے ہے لیکن کریڈٹ کسی اور کو دے رہا ہے، یہ ہے کفر. تو جو کفر کرے گا تو اس کے لیے اللہ نے آگے آیت کے اندر فرمایا عذاب شدید، تو اس کے لیے میرا عذاب شدید ہے، سخت عذاب. تو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس کو کسی اور کی طرف نہیں پھیرتا کہ میں نے اپنی ڈگری سے کما لیا، میں نے اپنی صلاحیت سے کما لیا، میں نے اپنی محنت سے، یا مجھے فلاں نے دے دیا، فلاں بزرگ کی طرف سے مجھے مل گیا یا فلاں کی طرف سے مجھے مل گیا. نہیں، جو نعمت دیا ہے وہ اللہ تو نے عطا کیا. سبحان اللہ یا الحمدللہ کا کیا میننگ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر تیرے لیے، تو نے مجھے عطا کیا. تو جو شکر کرتا ہے، جو توحید کا علمبردار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت. ایک بات یہ پتہ چلے. دوسرا، جو دین کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت. ان دونوں پوائنٹ کو نوٹ کریں. آیت نمبر 54، اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں کہیے سلام علیکم، تم پر سلام ہو. یعنی ان کی عزت افزائی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ ان کو سلام کریں. تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا. ایسے وہ شخص ہیں یہ کہ اللہ نے ان کے اوپر مہربانی کو لازم کر لیا. بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کر لے. اب ہر شخص جو ہے وہ، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خطا کار ہے لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. تو خطا تو ہونی ہے انسان سے. یہ جو انسان ہے اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی تو اللہ نے فرمایا بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرما. یہ ہے اللہ سبحانہ کہ اگر کوئی جہالت سے غلط عمل بھی کر لیتا لیکن پھر وہ توبہ کر لے، اس عمل سے وہ پھر جائے، لوٹ جائے، پلٹ جائے اور اپنی اصلاح کر لے، اپنی برائیوں کو ٹھیک کر لے، تو اللہ رب العزت
رحمان ہے اسے معاف فرمائے۔ اللہ کی رحمت، اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، مخلوق کو یعنی جتنی مخلوق تھی، اس کا مطلب اس کے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، یعنی ابھی کوئی مخلوق نہیں تھی، اللہ نے فیصلہ فرمایا، یعنی ساری مخلوق کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، یہ لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب۔ سبحان اللہ، ابھی مخلوق بنی نہیں، لیکن یہ ایسا رحمان رب کہ اس نے اپنے غضب کے اوپر رحمت کو غالب کر دیا، اور اس لوح محفوظ میں جو اللہ کے پاس کتاب ہے اس میں اس کو لکھ دیا، مخلوق بننے کے پہلے کی بات۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2751۔ ایسا رحمان رب اور بندہ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس اس سے نہ مانگے، یہ بدقسمت انسان کہ وہ اس کی شان یہ تھی کہ وہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے اپنے سر کو جھکا، لیکن یہ بدبختی کہ انسان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اور مخلوق کے سامنے اپنے سر کو جھکا۔ آیت نمبر 55، اللہ رب العزت تو ہم سب کو اپنے در کا منگنے والا بنا کر، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 55، اور ہم اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ، اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے یعنی ایکسپلین کر کے صاف طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے، یعنی غلط آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور صحیح سمجھ میں آ جائے، صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے۔ تو یہ وہ قرآن ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو صحیح اور غلط کی بالکل تمیز ہو جاتی، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا من البینات والفرقان، کہ اس کے اندر صحیح اور غلط کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ آیت نمبر 56، اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے۔ یہ کن کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ؟ مشرکین مکہ اور یہودی اور نصرانی۔ یہودی اور نصرانی انبیاء کو پکارتے تھے، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی پکارتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بھی دوسرے لات، عزا اور منات اور بھی دوسرے لوگ۔ اعلان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں میں گمراہ ہو جاؤں گا، اس صورت میں میں گمراہ ہو جاؤں۔ دو بہت قیمتی پوائنٹس یہاں پر۔ پہلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے برات کا اعلان کیا، شرک کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے توحید پہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا کہ میں اگر تمہاری خواہشات پہ چلوں، جو تمہاری خواہشات، اور ان کی خواہشات کیا تھی؟ شرک کرنا اور منمانی زندگی جینا، ہر برے کام کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، تو ایسے کی اگر ہم نے بات مانی، ایسے شخص کی اگر ہم نے بات مانی، اور انسان بات کس کی مانتا ہے؟ آپ سڑک پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور کسی نے آپ کو کچھ کہا تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ ہم بات اس کی مانتے ہیں جو ہمارا دوست ہو، جو ہمارے قریب ہوتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور ایسا شخص اگر دین کا مخالف ہے، وہ توحید اور رسالت کا مخالف ہے، اور ہم نے اگر اس کی بات مان لی ہے تو ہم تو کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہاں سمجھانے کا انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا کہ آپ بھی کہیے، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں میں گمراہ ہو جاؤں۔ اگر میں نے تمہاری خواہشات پر چلا تو اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں۔ تو آپ اور میں کہاں لگتے ہیں؟ اگر ہم نے کسی ایسے آدمی کا لحاظ کیا جو ہمیں شرک اور کفر کی طرف بلا رہا ہے، بدعت کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم نے اس کی بات کو مان لیا، تو کیا ہمیں گمراہ ہونے سے کوئی بچا سکتا؟ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرعون کی طرف بھیج رہا تھا، کچھ وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ نرمی سے بات کر، اور دوسرا یہ کہ کسی ایسے آدمی کی بات تم نے مان لی اے موسیٰ جس کا دل ایمان سے خالی ہے، تو تمہیں ہلاک و برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ جو لحاظ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں کو برا لگ جائے گا، اس کو دوستی چلے جائے گی، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں آئیں گے، گراہکی ختم ہو جائے گی، نوکری چلے جائے گی، یا گھر سے نکال دیے جائیں گے، تو اگر اس کا لحاظ کیے تو یہاں پہ آیت میں سمجھ لیں کہ پھر ہلاک ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دوست دوست کے ہی دین پر ہوتا ہے۔ تو کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار بتا دیا، اپنا کیریکٹر بتا دیا، میں تمہاری خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، تمہیں برا لگے یا بھلا لگے، تم بات مانو یا مت مانو۔ ایسی ایک بار
آفر لے کر کے آئے مشرکین مکہ، 1 مہینہ ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور 1 مہینہ آپ ہمارے رب کی بات۔ رسول اللہ نے فوراً انکار کر دیا۔ پھر دوسرے بار اور مشورہ لے کے آتے، ایسی کئی مشورے آیا کرتے تھے، کئی بار دھمکیاں آیا کرتی تھی، کئی بار ظلم ہوا کرتا تھا۔ تو ایک بار کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبود کو صرف چھو دیجیے، آپ ہمارے معبود کو صرف چھو دیجیے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بتائیں کتنا بڑا آفر تھا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسے چھو بھی لوں۔ یہ ہے ان کی بات ماننا، ان کی خواہش کو ماننا، جو شریعت کے خلاف ہے، جو رب کے خلاف ہے، جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ تو اب آیت کو سماعت فرمائیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ کتنا پیارا جواب۔ ہم سے بھی اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ کھا لیں یا یہ پہن لیں، یہ دھاگا ہے اور یہ وہاں چلے چلیں، تو ہمیں صرف سمپل جواب دینا چاہیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، نبی مکرم نے نہیں کیا۔ اور آگے اللہ فرماتا کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ تو ہدایت کن سے چھنتی ہے؟ اور ہدایت کے لیے 2 شرط یہاں پہ بتائی، ایک توحید اور دوسرا کسی کا لحاظ نہیں کرنا قرآن و حدیث کے سامنے۔ جب اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان آ جائے، اس کے بعد بڑی سے بڑی کوئی ہستی آ جائے، کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اگینسٹ میں، اس کے مخالف ہے اگر کسی کی بھی اطاعت ہوگی تو وہ گمراہی ہوگی۔ ہاں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ہی ہمارے والدین حکم دے رہے ہیں، ہمارے بڑے حکم دے رہے ہیں، تو وہ اصل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم، اور اس کے اپوزٹ میں اگر وہ حکم دے رہے ہیں، اس کے خلاف اگر وہ حکم دے رہے ہیں، تو یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا اللہ رب العزت نے کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں ہدایت کے لیے 2 شرطیں، ایک ایمان توحید اور دوسرا کسی کا لحاظ نہ کرنا۔ اور ہدایت نہ ملنے کی وجہ شرک کا ہونا اور دوستی یا سنگت ایسے شخص کی، یعنی جس کی ہم بات مانتے ہیں، ایسے شخص کی بات مانا جو مشرک اور منکر ہو۔ آیت نمبر 57 کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ کہہ دیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس نازل ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابہ نے اس طریقے سے عمل کیا، تابعین تبع تابعین نے اس کو اس طریقے سے سمجھا، ہم ویسا کر لیں گے۔ تو کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو چھپایا ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی طلب کرتے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ نے یہاں پہ طلب کیا تھا کہ آپ اگر دھمکی ہم کو دے رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، قیامت ہوگی، جنت جہنم ہے، تو ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ تو یہ مشرکین مکہ کو آپ دیکھ رہے ہیں ہر اینگل سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب لے کر کے آ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن آپ فرما رہے کہ نہیں، فیصلے کا اختیار تو اللہ ہی کو ہے اور حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، مطلب عذاب کو تم جلدی طلب کرو، اگر میرے پاس یہ پاور، میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب کا ہو چکا۔ اگر تم جو مطالبہ کر رہے ہو عذاب کا، اگر میرے پاس یہ تمہارے اور میرے بیچ میں فیصلہ ہو، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کل ہوگی، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس اس چیز کا اختیار ہوتا کہ میں عذاب لے آؤں تو میں ضرور تمہارے اوپر عذاب لے آتا، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 460، یعنی اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیتا جس کی تم مستحق ہو۔ ایک حدیث جو صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے جب لوٹ رہے تھے تو وہاں فرشتے نے جب آ کر کے کہا، اور جب ان کو پاور دیا گیا کہ آپ چاہیں تو حکم دے دیجئے اور 2 پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دیں گے، ان کو پیس دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ منع کیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایمان میں آئیں گی۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ مجھے اس کا اختیار نہیں، اگر اختیار ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا، یعنی عذاب تم پر آ جاتا۔ تو کیا یہ دونوں بات ٹکرا رہی ہے؟ یہ ہرگز نہیں ٹکرا۔ کل اس کی ہم تفسیر پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، جس کا خلاصہ یہ ہے، لب العاب یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے مطالبہ کیا اور ان کے اوپر حجت پوری ہوئی، مکہ والوں کے اوپر ایک تو حجت بھی پوری ہوئی، اور دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو یہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ حقدار ہیں اس کے کہ اس کے اوپر عذاب، اور وہاں پر انہوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا
طائف والوں نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تفسیر کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، نیکوکاروں کے ساتھ شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔